عالم کا یہ لطف و کرم ہے کہ اس نے اس سال مختلف قسم کی نعمتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو، عنایتوں کو زیارت ائمہ معصومین علیہم السلام کی صورت میں لکھ کر ہمارے نامہ اعمال میں دے دی۔ آپ صاحبان ایمان نے امام حسین علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محبت کا ثبوت دیتے ہوئے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کو ادا کرنے کے لیے نجف سے کربلا کا پیدل سفر کیا۔ توجہ ہے، اور خدا آپ کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہر مرتبہ آپ لوگوں کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ آپ اسی انداز میں اربعین کی زیارت کے لیے حاضر ہو سکیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کی ایک دلیل ہے۔ جس طریقے سے جب ہم اپنے وطن میں ہوتے ہیں تو ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ کب کربلا والے بلائیں اور ہم کربلا میں حاضر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا، کب کربلا والے بلائیں اور ہم کربلا میں حاضر ہو جائیں۔ وہاں اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں جس طریقے سے مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ایک زائر کا دل تڑپتا ہے اور تڑپنا بھی چاہیے، بالکل اسی طریقے سے مولائے متقیان کی زیارت کے لیے بھی ان کا چاہنے والا بے چین رہتا ہے کہ کب اللہ ہمیں وہ موقع نصیب کرے کہ ہم شاہ نجف کی بارگاہ میں جا کے مولائے متقیان کو سلام پیش کریں۔ ٹھیک ہے نا، اب دیکھیں جب بات جناب امیر المومنین علیہ السلام کی آتی ہے نا، اور آج بہرحال ہے بھی شب جمعہ، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، شب توبہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس بات کے اوپر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے شب جمعہ ہمارے نامہ اعمال میں سرزمین نجف میں لکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں مولا کائنات کی زیارت کی فضیلت کو بیان کروں کہ بھئی ائمہ معصومین علیہ السلام نے ان کے جد کا کیا مقام ارشاد فرمایا، اور نہ صرف ان کے جد کا بلکہ مولائے متقیان کے ظاہر کی کیا فضیلت ہے، امام معصوم کی نظر میں، چھٹے امام کی نظر میں، چوتھے امام کی نظر میں، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ اس سے پہلے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں سرزمین نجف قدیم زمینوں میں سے ہے، اور جس کے بارے میں امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے 18 ذی الحجہ کے دن زمینوں کے اوپر اپنی وحدانیت، اپنے پیغمبر کی رسالت اور ہمارے جد کی ولایت اور امامت کے عقیدے کو پیش کیا نا، تو تیسرے نمبر پہ کوفے کی زمین تھی جس نے اقرار کیا، تو اللہ نے اس زمین کو اپنے ولی علی کی قبر سے باہر رونق بنا دیا کہ اے شہر کوفہ، ہم نے تیرے نامہ اعمال میں علی کی زمین کو لکھ دیا ہے۔ نجف ظاہر کوفہ نجف کا ایک نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو حق بنتا ہے کہ مولائے کائنات کی قبر کا کیا مقام ہے، ظاہر کی فضیلت کیا ہے، ظاہر کو اللہ کی طرف سے کیا کیا عنایتیں ملتی اسے بیان کیا جائے، تاکہ جب صاحبان ایمان مولائے کائنات کو سلام کرنے کے لیے جائے تو اور زیادہ شوق کے ساتھ جناب امیر کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات کروں گا، دیکھیں، اور وہ کیا بات، مولائے متقیان کی صرف تن و تنہا قبر نجف میں نہیں ہے، جناب امیر المومنین علیہ السلام کی نہیں، بلکہ مولائے کائنات کے ساتھ ساتھ دو جلیل القدر انبیاء کی بھی قبر ہے، حضرت آدم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زندگی مکہ میں گزاری،
ٹھیک ہے، جنت سے زمین پہ آئے، سراندیب میں اترے، زمین کے اس ٹکڑے پہ پہنچے کہ جسے مستقبل میں مسجد کوفہ بننا تھا، وہاں پہ اللہ ان سے راضی ہو گیا پنجتن کے وسیلے سے۔ اس کے بعد مکے میں آئے، عرفہ کے دن حضرت آدم کی جناب حوا کے ساتھ ملاقات ہوئی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور مکے کے قریب میں رہنے لگے۔ آدم کی آپ ساری تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے بعد سے لے کر آدم زندگی میں کبھی بھی نجف میں نہیں آئے، نہ کوفہ میں آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ میں زندگی گزاری، مکہ میں باقی ایام کو گزارا، تو پھر ان کی قبر سرزمین نجف میں کیسے بن گئی؟ ایک سوال ہے نا، توجہ ہے؟ اگر توجہ ہے تو بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ دیکھیں بات بالکل صحیح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مکے میں زندگی گزاری، مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا نا، تو انہوں نے اپنے وصی، ہر نبی اپنے وصی کو وصیتیں کرتا تھا، انہوں نے اپنے وصی جناب شیس علیہ السلام کو وصیت کی کہ بیٹا شیس، جب میرا انتقال ہو جائے، غسل تم دو گے، کفن تم پہناؤ گے، جنازہ تم پڑھاؤ گے، اور جب میرا جنازہ پڑھا دو تو میرے تابوت کو کوہ ابو قبیس، مکہ کا مشہور و معروف پہاڑ ہے، اس پر دفنا دینا، اور میری ذریت میں سے، میری آل میں سے نوح نام کے ایک نبی آئیں گے، ان کی قوم پر طوفان آئے گا، اور طوفان سے بچنے کے لیے وہ صاحبان ایمان کے لیے کشتی کا انتظام کریں گے، اور کشتی نوح کو میری طرف سے میرا سلام کہنا، اور نوح سے یہ بھی کہہ دینا کہ جب تمہاری کشتی کوہ ابو قبیس کے پاس سے گزرے نا، اپنی کشتی کو روکنا، اور روکنے کے بعد آدم کے تابوت کو کوہ ابو قبیس سے نکالنا، کشتی میں رکھنا، اور جب کشتی ایک مقام پہ آ کر رک جائے، سرزمین کوفہ پہ آ کے رک جائے، چھٹے امام کی روایت ہے کہ جس میں چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد کی کشتی کو فرات کے کنارے پر ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، جب ٹھہر جائے نا تو میرے بیٹے نوح کو میری طرف سے یہ پیغام دے دینا، حکم دینا کہ میرے تابوت کو کشتی سے نکالے اور سرزمین نجف میں دفن کر دے۔ ایک مرتبہ جناب شیس علیہ السلام، دیکھیں وصی کو نبی کی طرف سے تمام علم ہوتا ہے، لیکن جب وصی کوئی سوال نبی سے کرتا ہے نا، تو وہ اپنے لیے نہیں، اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے، اپنے دوسرے بیٹوں کے لیے کرتا ہے، تاکہ میرے بابا آدم کا پیغام ان کو بھی پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ شیس کہنے لگے کہ بابا کیا وجہ ہے کہ کوہ ابو قبیس سے آپ تابوت کو نکالنے کا حکم دے رہے، اور اس کے بعد فرما رہے کہ سرزمین نجف میں جو شہر کوفہ کے برابر میں ہے، کہ جس کو شہر کوفہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں دفنا دے۔ ایک مرتبہ آدم فرمانے لگے کہ ہم نے آسمانی صحیفے میں اس بات کو پڑھا ہے کہ آخری نبی کے وصی علی مرتضی نجف میں دفن ہوں گے۔ صلی علی محمد وآل محمد، آواز بلندتر صلوات۔ آخری نبی کے وصی علی مرتضی سرزمین نجف میں دفن ہوں گے، تو آدم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آدم کی قبر بھی مستقبل میں نجف میں بنے، یہ ایک تاریخ ہے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ 10 محرم کے دن کشتی رکی ہے، 10 رجب کے دن مسجد کوفہ سے چلی، آپ لوگ جائیں گے نا مسجد کوفہ کی زیارت کے لیے، وہاں معلم آپ کو بتائیں گے، مولانا آپ کو بتائیں گے کہ اس مقام پہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، اور اسی مقام سے کشتی چلنا شروع ہوئی تھی، اور 10 محرم کے دن فرات کے کنارے پر جب آ کر رکی، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے دروازے کو کھولا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے، صاحبان ایمان باہر آئے، ایک مرتبہ اپنے 3 بیٹوں سے کہنے لگے کہ ہمارے جد آدم علیہ السلام کے تابوت کو بھی لے کر آؤ، ہم سرزمین نجف میں دفنائیں گے۔ تو یہ جناب آدم علیہ السلام سرزمین نجف کے ساتھ ایک رشتہ۔ اب ایک سوال، چلیں یہ بات تو ثابت ہو گئی نا کہ حضرت آدم علیہ السلام مولا کائنات کے برابر میں دفن ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
ان کی قبر کس طریقے سے بنی؟ تو اس کا بھی باقاعدہ ہمارے پاس جواب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زندگی کوفہ میں گزاری، مسجد کوفہ میں باقاعدہ ان کا گھر تھا، وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، مسجد کوفہ میں انہوں نے کشتی بنائی تھی، اور جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سام کو وصیت کی کہ بیٹا سام، جب میرا انتقال ہو جائے نا تو غسل، کفن، نماز جنازہ کے بعد تم میرے تابوت کو لینا اور ہمارے جد آدم علیہ السلام کے برابر میں لے جا کر دفن کر دینا۔ حضرت آدم، حضرت نوح، مولا کائنات۔ اور نہ صرف یہ بلکہ دیکھیں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے تو ہم نے ثابت کر دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، دو انبیاء علیہ السلام سرزمین نجف میں ان کی باقاعدہ قبریں مولا کائنات کی قبر کے بالکل برابر میں، ٹھیک ہے۔ اب جناب امیر علیہ السلام کی قبر کی فضیلت بھی سن لیجیے، اگر توجہ ہے تو ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک دن سرزمین نجف میں آئے۔ اچھا یہ بات کس وقت کی ہے؟ طوفان کے بعد کی؟ نہیں، طوفان سے پہلے کی۔ کتنے پہلے کی؟ 700 سال، 700 ایئرز پہلے کی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سرزمین نجف میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ مولا کائنات کی قبر کو آمادہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اور بہرحال چھٹے امام بھی مقام افتخار پہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ نے ہمارا تعارف کروایا اور ہم آل محمد پہچانے گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ چھٹے امام فرماتے کہ اللہ نے ہمارا ذکر ادریس کے صحیفوں میں کیا ہے، ادریس علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ جناب نوح علیہ السلام بھی ان ہستیوں کے مقام اور منزلت کو جانتے تھے۔ ایک مرتبہ قبر کو آمادہ کیا، سفید رنگ کا پتھر، آپ لوگ 21 رمضان کے مصائب میں سنتے ہیں، جب امام حسن امام حسین مولا کائنات کے تابوت کو لے کر آئے، تھوڑی سی امام حسن علیہ السلام نے مٹی ہٹائی تو کیا دیکھتے کہ سفید رنگ کا ایک پتھر برآمد ہوا، اس میں عربی میں ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، ھذا قبر وصی رسول اللہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب الذی بنا نوح النبی قبل الطوفان 700 عام۔ یہ پیغمبر اسلام کے وسیع امیر المومنین علی مرتضیٰ کی قبر ہے، جس کو نوح نبی نے اپنے زمانے میں طوفان آنے سے 700 سال پہلے تیار کیا ہے۔ اور دنیا کہتی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا نا، ساری چیزیں برباد ہو گئی۔ بہرحال کوئی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ادنا اور ایک کمتر درجے کا طوفان نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پہ کہا جا سکے، آج کل کے باقاعدہ سائنسدان بھی کہتے ہیں اور وہ بات بیان کرتے جو ساتویں امام نے 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ساتویں امام نے کیا فرمایا تھا؟ راوی کہنے لگا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ آپ آل محمد کی قبریں الگ الگ مقامات پہ بنی ہوئی ہے؟ یعنی اگر میں اپنے الفاظ میں سمجھانا چاہوں تو راوی امام سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ مولا آپ کے جب پیغمبر اسلام شہزادی کونین امام حسن امام زین العابدین امام باقر اور آپ کے والد امام جعفر صادق کے حصے میں مدینے کی سرزمین آئی، مولا متقین کو نجف ملی، حسین ابن علی کے حصے میں کربلا کی زمین آئی، آپ کہتے کہ بغداد کے مقبرے میں مجھے دفن کیا جائے گا، تو مولا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا فرمانے لگے کہ بات تمہاری صحیح ہے، لیکن ہمارا بھی جواب سن لو، طوفان نوح سے پہلے یہ جو زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے نا، یہ کہیں سے بھی ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوئی تھی، ہر جگہ سے ملی ہوئی تھی۔ 25 رجب کے دن یوم دہو الارض ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، ٹکڑوں میں نہیں بچھایا تھا، ایک انداز میں بچھایا تھا، دائرے کی صورت میں بچھایا تھا۔ لیکن مولا فرماتے کہ جب ہمارے جد نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آئے نا، تو ہم آل محمد کی قبر کی مٹی بھی بکھرنے لگ گئی،
مولا کائنات کی جو قبر کی مٹی تھی وہ سرزمین نجف میں گئی، حسین ابن علی کی قبر کی مٹی سرزمین کربلا میں گئی، میری قبر کی مٹی اور میرے پوتے محمد تقی کی قبر کی مٹی مقبرہ قریش میں آ گئی، جس کی وجہ سے ہمارے محمد کی قبریں الگ الگ مقامات پہ بنی۔ اور آج بھی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں ایک مرتبہ ایسا خطرناک طوفان آیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ زمین باقاعدہ 7 بر اعظموں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ 1400 سال پہلے ساتویں امام اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تاریخ بیان کرتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب قوم پہ طوفان آیا نا، 3 مقامات کے علاوہ ساری چیزیں غرق ہو گئی۔ ایک خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، جب طوفان آیا اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے گھر بیت اللہ کو آسمان کی جانب بلند کر دو، خانہ کعبہ کو بلند کر دیا اور خانہ کعبہ کی زمین کے اطراف میں پانی طواف کرنے لگا۔ دوسرا احرام مصر، ہم تو یہ سنتے ہیں نا کہ فرعون نے احرام بنائے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے، سب سے پہلے جو احرام بنائے حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائے تھے، صالحین کی قبروں کو بچانے کے لیے۔ اور تیسری مولا کائنات کی قبر باقی رہی۔ تو یہ جناب امیر علیہ السلام کی قبر کی فضیلت۔ اچھا بات یہاں پہ آ جاتی نا، اب دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ نے حضرت نوح حضرت آدم کی تاریخ بیان کی، مولا کائنات کی قبر کی فضیلت بھی بیان کر دی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جناب امیر علیہ السلام کے ظاہر کا مقام کیا ہے؟ جو کوئی بھی اپنے وطن سے اپنے باقاعدہ مال کو خرچ کرتے ہوئے مولا متقیان کے پاس پہنچا ہے تو جناب امیر علیہ السلام کی طرف سے اسے کیا کیا عنایتیں، کیا کیا برکتیں، کیا کیا انعام ملتا ہے؟ یہ نہیں سوال۔ مولا کائنات کی شہادت کے بعد 4تھے امام نجف میں آئے، 5ویں امام نجف میں آئے، 6ٹھے امام نجف میں آئے، 10ویں امام نجف میں آئے۔ حسین ابن علی بھی چاہتے تھے لیکن زمانے میں حسین ابن علی کو اجازت نہیں تھی۔ السلام علیکم۔ ورنہ مولا کا بہت شوق تھا کہ میں اپنے بابا کی زیارت کے لیے نجف میں جاؤں۔ تو کیا فضیلت ہے، 4تھے امام بیان فرماتے، 5ویں امام بیان فرماتے، 6ٹھے امام بیان فرماتے، 10ویں امام بیان فرماتے، کس کی فضیلت کو بیان فرماتے؟ مولا کائنات کے ظاہر کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیا بیان فرماتے؟ 6ٹھے امام کی روایت پہلے بیان کروں گا۔ منظارہ قبرہ امیر المومنین علیہ السلام عارفاً بحقی، جسے سرنامہ کلام میں بیان کیا کہ جو کوئی بھی ہمارے جد مولا کائنات کی زیارت کرے ان کے حق کو پہچانتے ہوئے۔ اچھا حق کو پہچاننے سے مراد کیا ہے؟ کیا مطلب ہے حق کو پہچاننا؟ حق کو پہچاننے کا مطلب یہ کہ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ائمہ نے نہیں کیا۔ بھئی ہمارے جد امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ہے، پوری دنیا جس کو مانتی ہے مانے، ہم تو علی مرتضیٰ کو باقاعدہ مقام امامت پر بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بابا سے بلند تر صلوات۔ مولا کائنات یا علی، مولا متقیان کو خلیفہ بلا فصل مانے، معصوم مانے کہ جناب امیر علیہ السلام نے پیغمبر کی شہادت سے پہلے شہادت کے بعد جتنے کام کیے، اگر کسی شقی کو مولا واصل جہنم کر رہے تو وہ بھی قرآن کی آیتوں کے مطابق ہے، اور اگر کسی عورت کو یہ کہہ رہے کہ گھر چلی جا، قیامت میں تیری اللہ کے رسول سے شکایت کروں گا، تو یہ بھی سنت نبویہ کے مطابق ہے۔ دشمنان اہل بیت لعنت نعرہ حیدری یا علی، محمد وآل محمد صلوات۔
ہر کام میں مولا کائنات کو معصوم عن الخطا مانے، تو اس کے بعد چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہمارے جد مولا کائنات کی زیارت کے لیے نجف میں آئے گا، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو آپ دیکھیں، جائیے معرفت کے ساتھ زیارت کیجئے، ملائکہ آپ کے گناہوں کو مٹانے میں مصروف ہو جائیں گے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارے پاس واقعات ملتے باقاعدہ کہ مولا کائنات بڑے خوش ہوتے اس وقت جب ان کے زائر ان کی زیارت کے لیے ان کے مرقد مبارک پر آتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام انتہائی محبت کرتے ہیں، ہر زائر کے سلام کا جواب دیتے، اور یہ تو باقاعدہ ہم زیارت کے جملوں بھی کہتے ہیں کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ محبت کی دلیل نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا وہ مقام ہے جو اللہ نے خاص کر رکھا ہے۔ اس کے بعد آئیے سرزمین نجف کی طرف دوبارہ ایک اور فضیلت بیان کروں۔ چھٹے امام بیان فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ملائکہ سے زیادہ کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ انسان ہے البتہ ملائکہ سے کم، حیوانات ہے لیکن تعداد کے اعتبار سے ملائکہ کی تعداد کے برابر نہیں پہنچے۔ مولا فرماتے کہ روزانہ اللہ کے حکم سے جب اجازت ملتی ہے 70,000 ملائکہ پہلے چوتھے آسمان پر بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر چوتھے آسمان پہ بیت المعمور بنا ہوا ہے، اور جس کی فضیلت کے بارے میں اتنا کہنا کافی ہے کہ جب پیغمبر مدینہ میں مولا کائنات و شہزادی کونین کا عقد نکاح پڑھا رہے تھے، اسی وقت بیت المعمور کے دروازے پر راحیل فرشتہ بھی عقد کے صیغوں کو جاری کر رہا تھا۔ بابا سے بلندر بیت المعمور سے خانہ کعبہ میں آتے ہیں، مکے کی زمین کا طواف کرتے ہیں، وہاں سے پیغمبر اسلام کے پاس جاتے ہیں، پیغمبر اسلام کو سلام کرتے۔ اس کے بعد چھٹے امام بیان فرماتے کہ کیا ہم تمہیں ہمارے جد مولا کائنات کا مقام بیان کریں؟ اس کے بعد یہ 70,000 ملائکہ آسمان پہ نہیں جاتے بلکہ سرزمین نجف میں آتے اور ہمارے جد کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارے جد کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ قسمت پہ فخر کیجئے کہ اللہ نے آپ کو زائر امیر المومنین بنا دیا۔ ابن مارد کی مشہور و معروف حدیث ہے، ابن مارد کہتے کہ ایک دن میں چھٹے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ مولا کوئی اپنے جد امیر المومنین کی زیارت کی کوئی ایسی فضیلت بیان کیجئے جو میں نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ بڑا منفرد سوال ہے راوی کا۔ ایک مرتبہ مولا ارشاد فرمانے لگے کہ ابن مارد اب تم ہمارے جد کی فضیلت کو سننا چاہتے ہو تو سن لو، جو کوئی بھی ہمارے جد کی زیارت کے لیے پیدل جائے گا۔ آپ لوگ یہاں سے پیدل جاتے ہیں نا مولا کائنات کی زیارت کے لیے، دیکھیں چھٹے امام کی نظر میں آپ لوگوں کا کیا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر ایک اور بات، اور وہ کیا، دیکھیں جب چھٹے امام، پانچویں امام، چوتھے امام یا کوئی اور امام اگر کوئی حدیث کے اعتبار سے ارشاد فرماتے ہیں نا، تو امام کی یہ بات قیامت تک کے شیعوں کے لیے ایک بشارت ہوتی ہے۔ ہم ابن مارد کو فرما رہے ہیں کہ ابن مارد جو کوئی بھی ہمارے جد کی زیارت کے لیے پیدل نجف میں جائے گا نا، ان کی قبر کے پاس جا کے سلام کرے گا، السلام علیکم یا امیر المومنین کہے گا، تو اے ابن مارد جعفر صادق اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے ضمانت دیتا ہے آتش جہنم ان قدموں کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آتش جہنم نقصان نہیں پہنچائے گی۔
اچھا اب اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف زیارتیں، ایک زیارت مطلقہ ہے، ایک زیارت امین اللہ ہے، ایک دست امام کی زیارت ہے۔ جب دست امام یہاں پہ آئے تھے مدینہ سے سامراء میں جانے کے لیے، موقع ملا، دست امام نجف میں آئے، مولا کائنات کی زیارت کی، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد سامراء میں گئے۔ ایک دست امام کی بھی زیارت ہے۔ سب سے بہترین جو زیارت ہے، علامہ مجلسی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے جس کا ثواب بہت زیادہ ہے، وہ زیارت امین اللہ ہے۔ مولا کائنات کے مرقد پہ زیارت امین اللہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بس ایک آخری بات اور منزل مصائب، اور وہ کیا؟ دیکھیں آپ صاحبان ایمان اپنے وطن سے جب نکلنے والے تھے تو بہت سے مومنین اور مومنات نے، آپ کے والدین نے، بھائی بہنوں نے، آپ کے عزیز رشتہ داروں نے، آپ کے پڑوسیوں نے، آپ کے دوستوں نے آپ سے کہا کہ یار ہمارے حق میں بھی دعا کرنا، مولا کو سلام پہنچا دینا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ذمہ داری قبول کی، آپ کربلا گئے، آپ نے ان سب کی نیابت میں امام حسین حضرت ابو الفضل عباس شہدائے کربلا کو سلام پہنچایا، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقاعدہ اس کے اعتبار سے روایتوں میں ملتا ہے کہ جب ہم جتنے مومنین کو اس ثواب میں داخل کرتے ہیں نا، تو اتنے ہی مومنین کے برابر اللہ ثواب ہمارے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیتا ہے۔ آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد، ٹھیک ہے۔ اور ایک بہت اچھی بات ہے، مرحومین کو یاد کیجئے، مولا کائنات کی قبر کے پاس آ کے اپنی حاجتوں کو طلب کیجئے، اور یقین کے ساتھ طلب کیجئے۔ جہاں آپ کے دل میں شک آ گیا نا، یہ کام خراب کر دے گا۔ اور بہت سے مومنین بیان فرماتے ہیں کہ قبلہ کیا کہیں، ہم ان ہستیوں کی زیارت کے لیے آئے جو دنیاوی حاجتوں کو لے کر آئے تھے، اللہ نے ان کے وسیلے سے تمام حاجتوں کو مکمل کر دیا۔ بیٹی کے رشتے کے اعتبار سے پریشان تھے، ان کی زیارت کر کے گئے، اللہ نے رشتوں کے دروازے کھول دیے۔ روزی کے اعتبار سے تنگی تھی، ان کی زیارت کر کے گئے، اللہ نے ان کے وسیلے سے روزی میں اضافہ کر دیا۔ کہتے تھے ائمہ اہل بیت علیہم السلام ایک بہت بڑا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے۔ تو جس طریقے سے ہم اپنی دنیاوی حاجتوں کو مانگتے ہیں نا، وہاں ساتھ ساتھ ایمان کی سلامتی کی دعا بھی ضرور مانگے، تاکہ جب آپ کا ایمان سلامت رہے گا نا، آپ کی قبر، آپ کی برزخ، آپ کا میدان محشر، آپ کی صراط مستقیم، آپ کی صراط مستقیم پہ مختلف منزلیں، تمام مشکلات آسان ہو جائے گی۔ ان تمام باتوں کا سوال پروردگار عالم سے مولا کائنات کی بارگاہ میں مانگیے۔ اور اس کے بعد جہاں ہم دوسرے مومنین کو یاد کرتے، وہاں حق بنتا ہے کہ تمام ائمہ معصومین اور بالخصوص امام زمان کی نیابت میں بھی مولا کی زیارت پڑھی جائے، ٹھیک ہے نا؟ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ اچھا، اور اس کا ثواب کیا ہے؟ دسویں امام کے دور کا واقعہ، ابھی میں نے دسویں امام کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا نا، نجف میں آئے تھے، سامراء میں پہنچے، کچھ دنوں کے بعد ایک چاہنے والا آیا، دق الباب کیا، دسویں امام کا خادم آیا، تعارف کروایا، گیا خادم، دسویں امام سے اجازت لی، مولا نے اجازت دی، وہ مولا کے بیت الشرف میں داخل ہوا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا امام الہدا، اے ہدایت کے امام، اس خادم کا سلام قبول کیجئے۔ امام نے سلام کا جواب دیا۔ اب دیکھیں، جب ہم اپنی زیارتوں میں امام معصوم کو شامل کریں گے نا، اللہ کس طریقے سے ہمیں ثواب عنایت کرے گا۔ کہنے لگا مولا کربلا گیا تھا، اور مولا خدا گواہ کربلا میں جس مقام پہ بھی گیا، وہاں جہاں میں نے اپنی طرف سے زیارت پڑھی، وہاں آپ چونکہ میرے زمانے کے امام تھے، ایک زیارت میں نے آپ کی نیابت میں بھی پڑھی۔ حسین ابن علی، حضرت ابو الفضل عباس شہدائے کربلا، گنج شہیدہ، حضرت حبیب ابن مظاہر، ان تمام مراقد پہ جا کے مولا میں نے آپ کی نیابت میں بھی زیارت پڑھی۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام کے
چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے، اور مولا فرمانے لگے تو نے میرے دل کو خوش کر دیا، اور جب تو نے علی النقی کو خوش کر دیا تو علی النقی اس دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کی ایک خوشخبری بھی تجھے سنا دیتا ہے۔ تو مولا بیان فرمائیے، ایک مرتبہ مولا بیان فرمانے کے قیامت کے دن جب افراتفری کا ماحول ہوگا نا، اس وقت تم میرے برابر میں اتنے نزدیک کھڑے ہوگے جس طریقے سے 2 انگلیاں ہوتی ہے۔ طرف برائیاں پھیلی ہوئی ہے، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ امام زمانہ سے قریب کیجیے۔ صلوات پڑھو، امام زمانہ کو ثواب بھیجو، مجلس میں جاؤ، امام زمانہ کو ثواب دو، اسکول جا رہے ہو، اسکول سے آ رہے ہو، قرآن مجید کے سورے پڑھو، امام زمانہ کو یاد کرو، امام زمانہ اللہ سے تمہاری حفاظت کی دعا کریں گے۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ تو یہ ایک بہترین وسیلہ ہے، آل محمد کی ذات، پیغمبر اسلام کے بعد اب مولا کائنات شہزادی کونین سے لے کر زمانے کے امام تک جس امام کو بھی پکاریں گے نا وہ مدد کریں گے اللہ کے حکم سے۔ ساتویں امام کا وسیلہ دیا جاتا ہے، کراچی میں بدھوار امام بارگاہ مشہور ہے، معروف ہے، کتنے مومنین کی بدھوار امام بارگاہ میں جا کے باقاعدہ حاجتیں مکمل ہوئی شاہ کاظمین کے وسیلے سے۔ آل محمد کسی بھی زمانے میں زمان اور مکان کو نہیں دیکھتے، بس وہ دیکھتے کس بندے نے ہمیں خلوص کے ساتھ پکارا ہے، کس نے خلوص کے ساتھ یاد کیا ہے۔ ارے ہم تو اس کی حاجتوں کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، لیکن امت نے کیا اجر رسالت ادا کیا، کس انداز میں کربلا میں بلائے ہوئے مہمانوں کی پذیرائی کی کہ حسین ابن علی کے فرزندوں کو، ششماہے کو اور ان کے اصحاب کو عالم غربت میں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں مار دیا گیا۔ اور مصیبت اور غربت یہاں پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ حسین کے اہل حرم کو بے کجاوا اونٹوں پہ سر برہنہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام پھرایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اے تماشا دیکھنے والو تماشا دیکھو، رسول زادیہ آ رہی ہیں۔ کربلا میں آپ لوگ گئے نا، آپ لوگوں نے 40 کی مناسبت سے مشی بھی کی، اور راستے میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں زینب کبریٰ کی مصیبت بھی آئی ہوگی، سید سجاد کی ہتکڑیاں، بیڑیاں، خاردار توق کو بھی آپ نے سوچا ہوگا، اور جہاں دوسرے اہل حرم آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے وہاں ساتھ ساتھ حسین کی ننھی سکینہ بھی آئی ہوگی۔ ارے جب ہمارے بچوں کو مشی میں پیاس لگتی ہے تو ماں دوڑتے ہوئے جاتی ہے، پانی لے کر آتی ہے، بیٹا پانی پی لو، ذرا سوچئے تو رباب کی کیا حالت ہوئی ہوگی جب سکینہ یہ کہتی ہوگی پھوپھی اماں میں پیاسی ہوں۔ عالم غربت میں شام میں کاروان پہنچا، سکینہ ماری گئی، مقاتل کے جملے ہے کہ جب غسالہ غسل دینے کے لیے آئی نا تو ایک مرتبہ روتی بھی سید سجاد کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ سجاد مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تمہاری بہن کو کیا بیماری تھی۔ ایک مرتبہ سجاد کہنے لگی کہ نہیں میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ ایک مرتبہ غسالہ کہنے لگی سجاد میں کیا کروں، ارے میں کس طریقے سے غسل دوں، میں غسل دینے کے لیے کرتے کو کھینچنا چاہتی ہوں، ارے سکینہ کا گوشت کرتے سے ایسا چپک گیا ہے۔
کہ خوف ہے کہ سکینہ کے گوشت کرتے کے ساتھ باہر آ جائے گا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا غسالہ اسی انداز میں غسل دیتے، غسالہ سے غسل سے سید سجاد نے اپنی بہن کو دفنا دیا، اور بھائی ان کا دن آپ نے کربلا میں گزارا۔ آپ نے حسین ابن علی کی غربت کے بارے میں سوچا، آپ نے زینب کبریٰ کی مصیبت کے بارے میں سوچا۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سجاد کے، سوائے غم شبیر کے۔ ایک مرتبہ جب لٹا ہوا کاروان چہلم کے دن کربلا میں پہنچا نا، زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ محمل کے پردے کو ہٹایا۔ ارے کیا دیکھتی ہے، کچھ قبریں بنی ہوئی، کچھ قبروں کے اطراف میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے۔ کہنے لگی بیٹا سجاد جا کے ذرا پوچھو تو یہ لوگ کون ہے۔ سجاد آئے، ارے پوچھا، پھوپھی اماں کے پاس واپس ہے۔ کہنے لگے پھوپھی اماں، ارے نانا کے صحابی جابر بن عبداللہ انصاری اپنے دوستوں کے ساتھ بابا کی زیارت کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ سجاد دوبارہ گئے، کہنے لگے اے چچا جابر سجاد کا سلام قبول کیجئے، اے چچا جابر رسول کی نواسی فاطمہ کی لخت جگر علی کی نور نظر حسین کی بہن زینب آئی ہے، چچا جابر ذرا دور چلے جائیے۔ ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے سنا نا زینب کبریٰ آئی ہے، ام کلثوم آئی ہے، رباب آئی ہے، ام لیلا آئی ہے، اماں فضہ آئی ہے، سیدہ سجاد ان کو لے کر۔ ایک مرتبہ جابر اپنے دوستوں سے کہنے لگے ارے چلو چلو کربلا کی جھاڑیوں کے پاس چلو، وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو چھپا لو، ثانیہ زہرا آئی ہے۔ ارے ایک مرتبہ محمل قبروں کے قریب میں آئے، ایک ایک محمل سے بیوی اترنے لگی۔ راوی بیان کرتا ہے سیدہ سجاد کو چاروں جانب سے بیویوں نے گھیر لیا۔ ام سلوہ آگے بڑھی، کہنے کہ بیٹا سجاد میرا ایک قاسم تھا، ارے قاسم کی لاش پامال ہو گئی، میں نے قاسم کے پامال لاشوں کو کربلا میں چھوڑا تھا، مجھے اتنا بتا دو، ارے میرے قاسم کو کہاں دفنا ہے۔ ایک مرتبہ سجاد نے گنج شہیدہ کی طرف اشارہ کیا، ارے ام سلوہ گنج شہیدہ میں گئے۔ اتنے میں رباب آگے بڑھی، رباب کہنے لگی سجاد ارے میرا ششماہا تھا، مجھے بڑا پیارا تھا، ارے مجھے اس کی پیاس کا کافی خیال تھا، ارے میرا مولا حسین اسے پانی پلانے تو لے گا، لیکن خدا برا کرے حرملا کا 3 بھان کے 3 سے اس کی پیاس کو بجھا۔ ارے سجاد مجھے اتنا بتا دو میرا اصغر، ارے میرا اصغر کہاں گیا۔ سجاد کہنے لگے ارے مادر کرانی بابا کے پامال سینے پہ علی اصغر کو رکھا ہے۔ ارے رباب نے حسین کی قبر سے اپنے آپ کو لپٹا لیا۔ ام لیلا آگے بڑھی، علی اکبر کا پوچھا، علی اکبر کا جواب دیا۔ اتنے میں زینب کبریٰ آگے بڑھی، زینب کہنے لگی سجاد اور میں محمد کا نہیں پوچھوں گی، اپنے بیٹوں کا نہیں پوچھوں گی، ارے اپنے یار دلاروں کا نہیں پوچھوں گی، مجھے صرف اتنا بتا دے ماں فاطمہ نے چکیاں پیس کے میرے بھیا کو پالا تھا، ارے بھیا کو کہاں دفنایا۔ سجاد کہنے لگے ارے پھوپھی اماں یہ بابا کی قبر ہے، زینب نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرایا۔ ایک مرتبہ کہنے لگی بھیا سکینہ کے بارے میں زینب کو معاف کر دو، ایک امانت لے کر آئی۔ یہ کہتے ہوئے خدا کسی بہن کو اس کے بھائی کا یہ منظر نہ دکھائے۔ زینب نے چادر کا دامن اٹھایا، حسین کا سر ارے حسین کی قبر پہ رکھ دیا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری اس عبادت کا ثواب ہمارے مرحومین کو ارسال فرما، کربلا کی زیارتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا کائنات کی زیارت کو معرفت کے ساتھ کرنے کی توفیق عنایت فرما، مقامات مقدسہ کی زیارت پر بار بار آنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ زندگی کے آخری وقت تک ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما، برائیوں سے ہمیں ہمارے بچوں کو بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ شب جمعہ ہے، مرحومین کی آج رات ہے، ہمارے مرحومین کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کو مولا متقیان کے ساتھ محشور فرما، ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کو اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جتنے بھی صاحبان ایمان
اس مقام پہ تشریف فرمائے. جو بھی اپنی حاجتوں کو لے کر آئے، دنیاوی حاجتیں، اخروی حاجتیں، دینی حاجتیں، ان تمام حاجتوں کو مولا کائنات کے وسیلے سے مکمل فرما. ان کو بار بار مقامات مقدسہ پر آنے کی توفیق عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں سید کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ہمارے تو ظاہر ہیں، ان کی خالہ بہت سیریس ہیں، خالہ پاس اور اپنا سید محمد ان کے لیے بہت نواز ہیں. جو ظاہر یہاں پر ہے آل عباس اور سید محمد، ان کی خالہ کی طبیعت کافی ناساز ہے. مولا کائنات کے وسیلے سے، امام سجاد علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ خصوصاً اس مومنہ کو اور دنیا میں جہاں کئی بھی جناب امیر کے چاہنے والے ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان تمام کو جلد از جلد شفاء کاملہ عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں سید کے اعوان و انصار میں شمار فرما. بر محمد و آل محمد صلوات.